Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. فاتحہ پڑھیں اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الصلاة سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وجهنا الأسماء صراطك عليك وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا علينا حتى نسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله على محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ کل کی مجلس میں جو مومنین موجود تھے، ہم نے عرض کیا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو کائنات میں چاہے اللہ بنائے یا چاہے انسان اسباب کے ذریعے سے اس کو بنائے، تو بنانے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے۔ یہی چھوٹا سا موبائل جو آپ سب کے ہاتھوں میں ہے، یہ کسی مقصد کے لیے بنا، یہ کسی ہدف کے لیے بنا۔ موبائل اس لیے بنا تاکہ آپ ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ اب کوئی بندہ موبائل اپنے گھر کے ٹیبل پہ رکھ کر اور اس کے اوپر آلو رکھے اور وہ کاٹنا شروع کر دے تو دنیا بولے گی یہ پاگل ہے، یہ کو تھوڑا کم کر دیں۔ موبائل کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی روٹی رکھی جائے، موبائل کا یہ مقصد نہیں کہ بندہ اس پہ پلیٹ کے طور پہ اپنے موبائل کو استعمال کرے۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان کمیونیکیشن، رابطے کو مضبوط کرے۔ دوسری چیز، اگر آپ اپنے بچے کو یا اپنی جوان بیٹی کو کچن میں جب ماں چھری دیتی ہے تو چھری دیتی بھی ہے، اسے سمجھاتی بھی ہے کہ بیٹی اس سے پیاز کاٹنا ہے، آلو کاٹنا ہے، اور خیال کرنا کہیں اپنا ہاتھ کاٹ نہ دے۔ تو دین، اللہ بھی انسان کو جسم دے رہا ہے اور پھر یہ بھی بولتا ہے میں تجھے دے تو رہا ہوں، لیکن خیال کرنا کہیں رسول کی مخالفت نہ کرنا، خیال کرنا کہیں اپنا نقصان نہ کرنا۔ یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ میرے گناہ سے خدا کو نقصان ہوتا ہے۔ جب ہم یہ تصور کرتے ہیں نا کہ میں نے گناہ کیا تو اللہ کو ناراض کیا، میں نے گناہ کیا امام کو ناراض کیا، پہلے اسٹیج پہ جب تو گناہ کرتا ہے تو خود کو نقصان دیتا ہے۔ بالکل ایسے ایک جوان بچہ گاڑی پہ سوار ہو اور ریس دے کر سیدھا کسی دیوار میں لگ کے مارے، اور دیوار میں لگنے سے جس کا سر دیوار پر لگے اور پھٹ جائے، تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب تیرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو خود اپنا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، سب سے پہلا نقصان تجھے ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ ماں جو گھر میں بیٹھی ہے جب یہ خبر سنتی ہے تو اسے دکھ تو ہوتا ہے، پر نقصان اس کا نہیں ہے، نقصان تیرا ہے۔ وہ غمزدہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ ناراض اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، ورنہ نقصان تیرا ہے، اللہ کا کچھ زیادہ نہیں۔ یہ تصور اس لیے کرنا، سب سے پہلے خود سے محبت کرو۔ ہر وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنا دشمن ہے۔ اگر وہ خود کا عاشق بن جائے وہ کبھی بھی خود کو نقصان نہ دے، کیونکہ ہم اپنے عاشق نہیں ہیں۔ یہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی نا، اللہ نے نوح کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا انسانی شکل میں بنا کے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح مٹکے بناتے تھے، تو ان کو کہا کہ مٹکا دیجیے، کتنے کا اتنے کا پیسے دیے، مٹکا دیا، اور نوح کے سامنے اس نے مٹکا توڑ دیا۔ نوح دیکھ رہے ہیں عجیب آدمی، مٹکا لیتا بھی ہے مٹکا توڑتا بھی ہے، کہ دوسرا دے، دوسرا دیا، پھر اس نے اللہ کے نبی کے سامنے مٹکا توڑ دیا، تیسرا دیا توڑ دیا، چوتھا دیا توڑ دیا، یہاں تک کہ 10-15 مٹکے لے کے توڑتے رہے۔ حضرت نوح نے کہا بندے خدا کر کیا رہے ہو، مٹکے لیتے بھی ہو توڑتے بھی ہو؟ اس نے کہا نوح تیرا کیا جائے، میں نے پیسے دیے تجھے، میں نے پیمنٹ کی ہے، اب یہ چیز میری ہے،
کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، چیز تیری ہے لیکن کیونکہ میں نے بنایا ہے دکھ تو ہوتا ہے، میری محنت لگی ہے اس چیز پر۔ ایک مزدور بیچارہ آپ کے گھر آئے، 2 دن محنت کر کے دیوار کو رنگ لگا، آپ بولے کتنے ہوئے؟ کہ قبلہ 5000۔ آپ نے کہا یہ لو 5000، اور آپ نے دیوار پہ کیچڑ لگا دیا۔ بولے گا پیسے تو تو نے دیے ہیں لیکن میری محنت کو تو نے کیا کیا ہے؟ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے خدا جسم تجھے دیا تیرا ہے، میں نے بنایا ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ کیا مجھے اچھا لگتا ہے میں تجھے جہنم کی آگ میں جلاؤں؟ میں نے تجھے بنایا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں تو کھلے، تو ہرا ہو، تو جنت میں جائے، تو نعمتوں سے فائدہ لے۔ تو ہم نے کہا انسان خطا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کیا۔ کل جن کو یاد ہو تو میں نے کہا انسان کسے کہتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ فرق انسان اور حیوان کیا ہے؟ ہم نے کہا انسان پتھر نہیں لیکن پتھر کے کمال کو رکھتا ہے، انسان درخت نہیں پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے۔ درخت بھی بڑا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہو پھر بڑا ہوتا ہے، قد کھینچتا ہے انسان، درخت بھی قدامت ہوتا ہے۔ انسان حیوان نہیں پر جتنے کمالات حیوان کے اندر ہیں وہ سارے انسانوں کے اندر موجود ہیں۔ حیوان بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی شادی کرتا ہے، انسان بھی شادی کرتا ہے، حیوان بھی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، انسان بھی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، حیوان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، حیوان بھی اپنے بدن سے محبت کرتا ہے، انسان بھی اپنے بدن سے محبت کرتا ہے، حیوان بھی اپنے گھر بناتا ہے، انسان بھی اپنے گھر بناتا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے تو تجھے سرحد حیوان سے نکال کر سرحد انسان میں لاتی ہے؟ ایک پاور تیرے پاس ہے جو حیوان کے پاس نہیں ہے، وہ پاور یہ ہے کہ تو لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب شاید کسی کو یہ اردو کے ورڈ سمجھ میں نہ آئے، لا محدود تربیت یعنی تیری تربیت کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سب کو پتا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو گاڑی چلانا سیکھ سکتا ہے، یہ انجینئر بن سکتا ہے، یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، یہ عالم بن سکتا ہے، لیکن آپ کے گھر میں جو گدھا ہے آپ اس کے لیے یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہو کے انجینئر بنے گا۔ اس کو جتنی بھی کتابیں لا کے رکھ دو اور اس کو دن رات مولانا صاحب قرآن بھی پڑھاتے رہے لیکن گدھے نے قرآن سیکھنا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دن رات مجلس میں آئے، مسجد میں جائے، علماء کی محفل میں بیٹھے، درس اہل بیت سنیں، اگر تربیت نہ لے تو اس میں اور اس گدھے میں یہی تو بہت بڑا اختلاف ہے مکتب اہل بیت میں اور دوسرے مکاتب میں۔ ہم کہتے ہیں یہ فضیلت نہیں کوئی بندہ علی کے ساتھ بیٹھے یا نبی کے ساتھ بیٹھے، لوگ اس کو فضیلت مانتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ بیٹھا، جناب اس کو کہتے ہیں یہ فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت یہ ہے جب آیا تھا گدھا تھا، جب جائے تو انسان بن کے جائے۔ جب آیا تھا تو تربیت نہیں تھی، جب آیا تھا تو کافر تھا، جب نبی کی محفل سے نکلے تو مومن بن کے نکلے۔ اگر آیا ایمان کے پہلے درجے پر تھا لیکن جب جائے تو سلمان بن کے 10ویں درجے کو اختیار کرے۔ کربلا کے میدان میں حر نے ثابت کیا کہ میں انسان ہوں، حیوان نہیں ہوں۔ سارے حسین سے ملے، سب نے مولا کے خطبے سنے لیکن حر کی مولا کے لشکر میں گیا کیونکہ حر نے اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا کہ وہ انسان ہوتا ہے جو صحیح غلط میں فرق کرتا ہے اور بہترین انتخاب اپنے کے لیے کرتا ہے۔ جو انسان اپنی حقیقت کو جسم سمجھے وہ صبح سے شام تک جسم کی خدمت میں لگا رہتا ہے، لیکن جو اپنی حقیقت کو روح سمجھے وہ جسم کا خادم نہیں بنتا بلکہ اپنے جسم کو روح کا خادم بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد
یہ جسم جو اللہ نے تجھے دیا ہے یہ خدمت روح کے لیے ہے. جتنی عبادتیں خدا نے تیرے اوپر واجب کی ہیں وہ روح کے لیے نہیں ہیں، جسم کے لیے ہے. روح کے لیے اللہ سے دعا کرتے، روح راز و نیاز کرتی ہے، روح اللہ سے فیض لیتی ہے. یہ جو روزہ رکھو، کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، دن میں 17 رکعت نماز ہے، رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، یہ ساری پابندیاں کس کے لیے ہیں؟ جسم کے لیے ہیں. کیونکہ جسم کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو روح کی خدمت میں لگائے. اگر صبح سے شام تک جسم سوتا رہے، کھانا کھاتا رہے تو یہ کیا کرے گا؟ روح کو کمزور کر دے گا. کل میں نے بار بار آپ کو حیوانات کی مثال اسی لیے دی، یعنی اتنی عقل آپ کے اندر ہے کہ بھینس اگر کھانا کھاتی ہے اسے دودھ بھی دیتا ہے. جو بھینس دودھ دینا چھوڑ دے تو بندہ اسے نارمل کھانا کھلائے گا نا، زیادہ نہیں کھلائے گا. تو جسم کو بھی اچھا کھانا تب دو جب یہ اللہ کی خدمت کرے. اس کی بھی ڈیوٹی ہے نا. یہ کیا کرے گا؟ آپ گاڑی کی خدمت کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو سواری دیتی ہے. اب ایک گاڑی کو آپ روزانہ دھوتے رہو لیکن اس کا انجن ہی فیل ہو، وہ چلے ہی نہیں، وہ کس کام کی گاڑی؟ گاڑی بھی تب اچھی لگتی ہے جب روڈ پہ چلے، سفر طے کرے، لیکن بار بار اس کا انجن خراب ہو جائے تو اس گاڑی کو آپ میوزیم میں گھر پہ بنا کے سنبھال کے رکھ تو سکتے ہو لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہے. مومن بھی وہ کام کا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے جسم کو کیا کرے؟ ایک مضبوط گاڑی کی طرح چلائے. کیونکہ یہ وجود بنا ہی اسی لیے ہے تاکہ کس کو بچائے؟ آپ کے روح کو بچائے. اب میری روح اس سے بچاتی ہے جبکہ معصوم فرمان مجھے بتاتی ہے جسم ایک ٹیمپریری چیز ہے. گھر میں سیب لاؤ گے 5 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے. بہترین آم لاؤ گے 6 دن کے بعد اسے کیڑا لگ جاتا ہے. اسی طرح بہترین جسم ہوگا 60-70 سال کے بعد یا بیماری سے مرے گا یا وائرس سے مرے گا یا ایکسیڈنٹ سے مرے گا اور کچھ بھی نہ ہو تو خود بخود پوسیدہ ہو کر یہ مر جاتا ہے. یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے. لیکن یاد رکھ اپنی حقیقت کو جان ورنہ اس کی زندگی میں سکون آتا ہے. تو 3 چیزوں کو جان لے، من این فی این الی این، کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ رہ رہے ہو اور تجھے کہاں پہ جانا ہے. یہاں پہ تو ابدیت کا سفر کرنے آیا ہے. دنیا برائے دنیا نہیں ہے، دنیا برائے آخرت ہے. اب مولا مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں فرق اسی طرح ہے جس طرح بچہ جنین شکم مادر میں ہوتا ہے. 9 مہینہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. پہلا پیٹ جس میں اللہ تجھے بھیجتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے. دوسرا پیٹ جس میں خدا تجھے بھیجتا ہے وہ دنیا کا پیٹ ہے. دنیا بھی ایک طرح سے تیری ماں ہے جو تجھے پالتی ہے، جو تجھے سنبھالتی ہے. یہاں آکسیجن، یہاں پھل، یہاں کھانا پینا، ہم اسی دنیا میں پلتے ہیں، اسی دنیا میں بڑے ہوتے ہیں. اب فرمایا یہ اس ماں کے اوپر ہے وہ بچے کو کس طرح تربیت دیتی ہے. اب ڈاکٹر کہے ماں کو کہ یہ چیز نہ کھاؤ پھر بچے کو نقصان ہوگا. اگر ماں سچی ہوگی نا اس چیز کو چھوڑ دے گی کہیں میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے. اور بالکل اسی طرح تو دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، وہاں 9 مہینے پلتا ہے، یہاں 60-70 سال پلتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا دنیا کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے اور دنیا کتنی بڑی ہے. دنیا کے پیٹ میں لذتیں کتنی کم ہیں اور باہر کی دنیا میں لذتیں کتنی زیادہ ہیں. فرمایا بالکل اسی طرح عالم برزخ اور عالم دنیا کی مثال دنیا ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی ہے اور عالم برزخ اس دنیا کی طرح بہت بڑی ہے. فرمایا کہ دنیا میں جو چیزیں کھاتا ہے تجھے بہت زیادہ مزہ ملے تو 2 بڑا فرماتے ہیں عالم برزخ میں جب انسان ایک چیز کھائے گا اللہ نے ایک پھل میں 50,000 ذائقے رکھے. ایک پھل جو عالم برزخ میں کھاتا ہے 50,000 ذائقے اللہ نے رکھے ہیں. فرمایا بالکل اسی طرح جو بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے نادان ہوتا ہے. اسے بولا جائے نا پیٹ سے باہر آؤ، باہر کوئی بہت بڑی دنیا ہے، بڑے مزے کے باہر باغات ہیں، گھومیں گے پھریں گے، وہ کہے گا پاگل کسی اور کو کرنا. میری کائنات تو ماں کا پیٹ ہے، بڑے سکون سے ماں کے پیٹ میں سو رہا ہوتا ہے اور جب باہر آتا ہے تو چیختا ہوا روتا ہوا آتا ہے. کہ بچہ روتا کیوں ہے؟ کیونکہ 9 مہینہ اس پیٹ سے کیا ہو جاتی ہے؟ انسیت ہو جاتی ہے، وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا. لیکن مولا فرماتے ہیں جیسے دنیا میں آتا ہے آتا روتا ہوا ہے لیکن جب ہی دنوں میں ہنسنا شروع کر دیتا ہے.
اب 4-5 مہینے 2 سال جب یہاں پہ گزار دیتا ہے، اب اس بچے کو بولا جائے کہ ماں کا پیٹ اچھا ہے یا یہ دنیا اچھی ہے، کہے گا کون واپس جائے گا اس چھوٹے سے ماں کے پیٹ میں؟ دنیا میرے لیے اچھی ہے۔ پر میں بالکل اسی طرح جب دنیا والے مرتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن جب عالم برزخ میں کچھ وقت گزارتے ہیں، اب ان کو بولا جائے واپس پلٹ کر جاؤ گے، کہتے ہیں ہم کبھی دنیا میں واپس نہیں۔ جو مزے انسان کو وہاں ملتے ہیں، جو لذتیں وہاں ملتی ہیں، کوئی مرنے والا ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں واپس آ جاؤں۔ ہاں یہ ضرور بولتے ہیں رب ارجعونی، اے خدا ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم کچھ نیکیاں کریں، وہاں کے کام آئے۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جو وہاں پہ وزن لے کر آتا ہے، سامان بھاری لے کر آتا ہے، فرمایا وہ ایسے عیش کی زندگی گزارتا ہے جس عیش سے وہ کیا رہتا ہے؟ راضی رہتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے عرض کی، خدا کئی چیزیں اس بچے کو شکم مادر میں دیتا ہے، اسے پاؤں دیتا ہے، اسے کان دیتا ہے، اسے سما دیتا ہے، لیکن پیٹ کے لیے نہیں دیتا، اس نے وہاں چلنا نہیں ہے۔ جو کچھ دیتا ہے دنیا کے لیے دیتا ہے، اسی طرح تجھے جو کچھ یہاں دیتا ہے وہ یہاں کے لیے نہیں دیتا، وہ عالم برزخ کے لیے دیتا ہے۔ اب کون سی چیز؟ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ عالم جبروت سے۔ کہاں پہ رہ رہے ہو؟ یہ عالم ناسوت ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ عالم برزخ میں جانا ہے۔ اب سوال ہے، معلوم فرماتے ہیں جس طرح ایک گٹھلی ہے نا آم کی، آم بننے کے لیے اسے آم والا ماحول چاہیے، اسی طرح علی والا بننے کے لیے علی کے گھر کا ماحول بنانا ہوگا۔ جب تک آپ انوائرمنٹ نہیں بناؤ گے، ایک علمی اصطلاح ہے، کہتے ہیں بالقوہ اور بالفعل۔ مثال کے طور پہ ایک ہاتھ میں سیب رکھیے، ایک ہاتھ میں سیب کا دانہ رکھیے۔ کسی کو آج تک یقین نہیں آتا کہ یہ دانہ سیب بن سکتا ہے، اس دانے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ سیب بن سکتا ہے۔ سائنس پریشان ہے، خدا کون سے کمالات دکھاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ ایک دن کیا تھا؟ دانہ تھا۔ یہ انسان جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ایک دن کیا تھے؟ دانے تھے، لیکن جب بڑے ہوئے تو انسان بن جاتا ہے۔ مطلب اس دانے میں صلاحیت ہے سیب بننے کی، جسے ہم کہتے ہیں بالقوہ، مطلب بالقوہ سیب بن سکتا ہے، پر بالفعل یعنی ابھی سیب نہیں ہے، پر سیب بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح معصوم فرماتے تم سب کے اندر نفخہ الہی کا دانہ، ابھی تم ولی نہیں ہو پر ولی بننے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ جتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں، ابھی ہم میں سے کوئی سلمان نہیں ہے، لیکن سلمان بننے کی صلاحیت ہم سب میں موجود ہے۔ سلمان بن سکتے ہو، وہ نفخ الہی ہے، بس وہ انوائرمنٹ بنانا ہے، وہ مٹی بنانی ہے۔ ایک دانے کو سیب بنانے میں کون سا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے؟ آپ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان سے پوچھئے، جب گندم کا دانہ آپ مٹی میں ڈالتے ہو تو زیادہ مٹی کے اندر نہیں ڈالنا ہوتا، تھوڑا سا مٹی کے اندر ڈالنا ہوتا ہے کہ اس تک ہوا بھی پہنچے، سورج کی روشنی بھی پہنچے۔ زیادہ اندر ڈالو گے، پانی بھی دو گے، کھاد بھی دو گے، وہ کبھی درخت نہیں بنے گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح زیادہ دنیا کے اندر نہ جائے، بالکل اگر دنیا دار بن گئے کبھی بھی ولایت علی تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ دوسری بات، دانے کو مٹی کے اوپر بھی نہیں رکھا جاتا۔ ایک بندہ مٹی میں نہ ڈالے بالکل اوپر رکھ دے، وہ بھی درخت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بالکل اسی طرح نہ زیادہ دنیا دار بنا کرو، نہ ہی اس دانے کی طرح جو مٹی کے اوپر ہے دنیا کو چھوڑا بھی کرو۔ مولا کس طرح رہے؟ فرمایا تعادل میں چلا کرو، تھوڑا سا مٹی کے اندر، پھر آہستہ آہستہ اسی مٹی سے یہ پودا نکلتا ہے۔ لوگوں میں ہی رہا کرو، لوگوں کے بیچ میں رہا کرو، کاروبار بھی کیا کرو۔ یہ نہیں کہ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھ جاؤ تو یہ تو بڑا متقی، یہ تو بڑا پرہیزگار، مولا علی کے اتنے سخت جملے ہیں اللہ کہ مولا مسجد میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟
کچھ لوگ ہیں 6 7 8 لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. امام نے کہا بہت خوب، بہت اچھا. یہ کون ہے؟ بولا یہ بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے. بولا گھر چلے گئے. نماز مغرب کا وقت ہوا، مسجد میں آئے، کیا دیکھا؟ علی سے پہلے یہی لوگ موجود ہیں اور گھڑا گھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. کہ سلمان یہ کون ہے؟ اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے زاہد. کہا مولا علی دوپہر سے لے کے ابھی تک نمازوں میں ہی لگے ہوئے ہیں. مولا صبح کی نماز پہ آئے، دیکھا پھر بھی نمازوں پہ لگے ہوئے ہیں. کہ سلمان یہ ہے کون؟ کہا مولا عباد الصالحین ہیں، یہ تو مسجد سے نکلے ہی نہیں ہے صبح سے شام تک مسجد میں. کہ سوتے ہوتے نہیں ہیں؟ کہا مولا نیند آتی ہے یہیں پہ سو جاتے ہیں. کہ کھاتے باتے نہیں ہیں؟ کہا مولا بھوک لگتی ہے کام تو یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، کبھی ہم کھانا لاتے ہیں کبھی وہ کھانا لاتا ہے. بس ان کا کام ہے صبح سے شام تک نماز پہ نماز، نماز پہ نماز. کہ کچھ بھی نہیں، کبھی کسی سے بات بھی نہیں کرتے، بس یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. ہفتہ گزر گیا، یہ مسجد میں بیٹھے رہے، نمازیں پڑھتے رہے. اب علی کو جلال آیا اور جیسے ان کو دیکھا مولا مسجد میں آئے. فرمایا نہ تم کام کرتے ہو نہ لوگوں سے باتیں کرتے ہو، صبح تک مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہو. فرمایا تم سے زیادہ کوفے کی گلیوں کے کتے بہتر ہیں. پریشان ہوئے، علی کیا بول رہے ہیں؟ فرمایا کم از کم وہ اپنی روزی کی تلاش میں تو نکلتے ہیں. نہ زمین کے اتنا اوپر رہا کرو نہ زمین کے اتنا نیچے رہا کرو، تعادل میں رہا کرو. اپنی روزی کی تلاش میں بھی نکلا کرو، رزق کی تلاش میں بھی نکلا کرو. نکما بندہ علی کو پسند نہیں ہے، سست بندہ کبھی علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. علی کا شیعہ وہ ہے جو صبح سے شام تک رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. اس کے لیے فرق نہیں ہے میں کیا کمانے جا رہا ہوں، وہ یہ سوچتا ہے جو کمانے جا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ سرحد حلال و حرام کو دیکھتا ہے. تو فرمایا تو دنیا میں آیا، دنیا زمین ہے، انوائرمنٹ بنا. غلط دوست بناؤ گے کبھی مومن نہیں بنو گے. ہاں غلط دوست انسان کو تباہ کر دیتا ہے. شرابیوں سے دوستی نہ کیا کرو، زانیوں سے دوستی نہ کیا کرو، گالم گلوچ کرنے والوں کو دوست نہ بنایا کرو. اثر ہوتا ہے تمہارے وجود پر. ماحول اچھا بنایا کرو. ہلکا سا کیڑا بھی آپ کے فصل کو لگتا ہے نا، فوراً اسپرے کر دیتے ہو، اور وہ کیڑے جو تیرے ایمان کو کھا جاتے ہیں ان کو کون اسپرے کرے گا؟ غلط دوستیوں سے بچا کرو، غلط جگہوں سے بچا کرو، غلط ماحول سے بچا کرو. گھر کا ماحول کیسا بنا ہے؟ اب مومن کو پرواہ نہیں، بیٹی ٹی وی پہ کیا دیکھ رہی ہے، بیٹا موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے. اب کہتے ہیں مولانا اولادیں بگڑ گئی ہیں، دعا کریے کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے. بچے دعاؤں سے ٹھیک نہیں ہوتے، بچے تربیت سے ٹھیک ہوتے. انسان وہ ہے جو اپنی تربیت کرے. یزید علی الاعلان اپنے کردار سے چیخ کے بول رہا تھا کہ میری تربیت صحیح نہیں ہوئی. کربلا والے اپنے کردار سے بتا رہے تھے کہ ہماری تربیت صحیح ہوئی ہے. عاصم اپنے کردار سے بتا رہے تھے کہ میری تربیت بابا حسن نے کی ہے. عباس بتا رہے ہیں کہ میری تربیت علی نے کی ہے. اور یزید بتا رہا تھا میری تربیت بھی میرے باپ نے کی ہے. یہ تربیت ہمیں بتاتی ہم کیا ہیں. تب یہی نے فرمایا کونوا لنا زینت ولا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بننا. دنیا تو یہ بولے گی نا یہ تو مجلسی ہے، یہ تو ماتمی ہے، یہ تو عزادار ہے. تو تیری تربیت کہاں پہ ہوئی ہے؟ اصل تربیت ہے تو تو انسان ہے، سلیقہ ہے تو تو انسان ہے. تو اپنے انتخاب سے بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں یا حیوان ہوں. کچھ وہ تھے جنہوں نے جسموں کو مقدم کیا اور قاتل حسین بنے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے جسموں کو قربان کیا اور ناصر حسین بنے. صلوات پڑھے محمد تو دنیا ایک انوائرمنٹ ہے جہاں پہ تو نے تربیت پانی. یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ وسیلہ ہے تاکہ یہ جسم یہ روح کو کیا کرے؟ توانائی دے. انہی ہاتھوں سے تو اپنے روح کے گلے کو کھونچ سکتا ہے اور انہی ہاتھوں سے تو اپنی روح کو بلند کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے مینیج کر، میں لذتوں کا دشمن نہیں، لیکن کہاں لذت لینی ہے کہاں نہیں لینی. آج معاشرے میں گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم
وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کرتے. اہل بیت کے اسلوب پر اگر انسان چلے، اسلام جب آپ کہتے ہیں نا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا مطلب فقہ جعفریہ کو نافذ کرنے کی تحریک. یہ شروع سے علماء کا ایک ہدف تھا کہ لوگ مجلس میں آتے ہیں، ان پر فقہ اہل بیت کو نافذ کیا جائے. اس وقت مسئلہ فقہ کا ہے. اللہ کو سبھی مانتے ہیں لیکن اللہ کے احکام کو نہیں مانتے. مولا حسین کو سبھی مانتے ہیں. آج ایشو ہے کہ نہیں؟ ماتمی ہو، مولوی ہو، ازادار ہو، موالی ہو، سبھی کا مجھے مان رہے ہیں. ایشو ہے فقہ کا، ایشو ہے حکم کا. زبیر کو علی سے مسئلہ نہیں تھا، امیر شام کو علی سے مسئلہ نہیں تھا. کیا علی بھی قابل نفرت ہو سکتے ہیں؟ وہ مولا جو سخی، وہ مولا جو قاتل کو بھی بخشے. قاتل بھی گھر میں مہمان بن کر آئے تو اس کی مہمانداری کرے. کون علی سے نفرت کر سکتا ہے؟ کون حسین سے نفرت کر سکتا ہے؟ ایسا کردار. لیکن کیوں اہل بیت کو مانتے تھے؟ مسئلہ کو حکم علی سے. رحمتاً للعالمین نبی پتھر بھی کھائے تو تب دعا نہ دے، پھر بھی اس کے خون کے پیاسے تھے. کیوں؟ حکم برداشت نہیں ہوتا تھا. آج یہ جگہ جگہ ایسے ایسے چینل، یوٹیوبر ایسے لوگ نکلے علماء کو جو گالم گلوچ کرتے ہیں مجتہد. کیا مسئلہ ہے آپ کو مجتہد سے، عالم سے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک بوڑھا عالم 60-70 سال اس نے مکتب علی میں لگا دی، دن رات اس نے مکتب کی خدمت میں لگا دی، پوری زندگی اس نے حدیث و روایتیں پڑھنے میں لگا دی. اب یہ چھوٹا سا بندہ ہوتا ہے اسے گالیاں دیتا ہے اور اس نے تمہارے گھر کو نقصان دیا، اس نے کبھی تیرے خلاف بات کی، اس نے کبھی خلاف عقل، کبھی خلاف قرآن، کبھی خلاف حدیث بات کی. دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ میں اس کے حکم کو ماننا نہیں چاہتا. مثال دے رہا ہوں، مثلاً میں ایک مجمع میں چلا جاؤں اور ایک بھی بندے کی داڑھی نہ ہو اور میں ساری بندے داڑھی پہ پڑھوں، مغرب بات میں بلائے. اپنی ذات سے محبت ہے نا تو بندہ اپنے عیب کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا. فطرت انسان ہے. مولا علی نے کہا طلحہ و زبیر علی کو خلیفہ نہ بناؤ، تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی. خود منع کر رہے ہیں مجھے نہ بنا نہ بنا. نہیں علی ہم تیرے عاشق ہیں پتہ ہے، علی ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں پتہ ہے، علی ہم تجھ سے بڑے مخلص سے قسم پتہ ہے، لیکن میری عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی. نہیں علی ہو جائے گی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امام نے کہا ٹھیک ہے، حکومت پہ آ گئے، حساب کے ساتھ. طلحہ زبیر نے کہا کہ کمبر ہمیں سمجھو بھی مولا کا غلام تھا، علی کو پیغام تو ہم ملنے آئے ہیں. کہ مولا طلحہ زبیر ملنا چاہتے ہیں. امام نے کہا اچھا ان سے پوچھو کہ ایسے ہی حال احوال پوچھنے آئے ہیں یا کوئی سیاسی کام ہے، کوئی حکومت کا کام ہے، کوئی ڈسکشن ہے، کسی شہر میں مسئلہ ہو گیا ہے. پوچھا کون سا کام ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ علی سے ملنا چاہتے ہیں. علی پہلے پوچھنا چاہتے ہیں کون سا کام ہے. کہیں نہیں کوئی حکومت اور سرکاری کام نہیں، ایسے ہی علی سے حال احوال کرنے آئے ہیں. امام نے بلاؤ. جیسے اندر آئے تو مولا نے دیا بجھا دیا، ان کو بتانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو علی سے احتیاط سے بات کرنا. کہا کہ کمبر تو دوسرا دیا لاؤ. اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں. مولا کون سا والا؟ کمبر تو دوسرا دیا جس میں علی نے اپنے پیسوں سے خریدا ہوا تیل ڈالا ہے. اپنے پیسوں سے خریدا ہوا تیل ڈالا ہے. پریشان علی کر رہے ہیں کہ مولا دیا جل تو رہا تھا، دوسرا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ نہیں تم نے کہا ذاتی باتیں کرنی ہیں، یہ دیا ہے سرکار کے پیسے کا اور یہ وہیں چلے گا جہاں سرکار کا کام ہوگا. وہ دیا میرے پیسوں کا ہے، پیٹ کو باتیں کرو دیا جلتا رہے گا. علی نے خدا کو جواب دینا ہے.
یہ جسم یہاں پہ خدمت خدا، حکم خدا کو اپنانے کے لیے آیا، امانت الہی ہے۔ طلحہ نے زبیر کو دیکھا، زبیر نے طلحہ کو دیکھا، علی جب دیا نہیں جلا رہا، یہ سفارش میں اور تیری میری محبت میں کہ علی ہم نے تجھے حاکم بنایا، ہم نے تجھے 4 ووٹ دیے، وزیر بھی ہمیں بنایا، یہی کچھ پنجاب میں ہوا نا، ہم نے ووٹ دیا ہے، وزیر اعلیٰ کسے بناؤ؟ ہمیں بناؤ، انڈر پریشر آگے بنا دیا، اور یہ تو علی ہے۔ امام نے کہا دنیا کی حکومت علی کی جوتی کے برابر بھی نہیں، اصولوں پہ کھڑے رہے، علی کو سمجھو فکر اہل بیت کو، علی کو مجھے فیل کر رہے ہو، علی فلاں کی قبر میں شفٹ دے دے، فلاں کی قبر، امام نے کہا اگر اہلیت ہوگی تو دوں گا، اگر اہلیت نہیں تو نہیں دوں گا۔ علی پھر جنگ جمل بابا کریں گے، علی کبھی جنگوں سے ڈرا نہیں۔ کیا ہوگا جنگ کرو گے؟ جب تک جان ہے علی لڑتا رہے گا۔ میرا مقصد حکومت کرنا ہی نہیں تھا، 28 سال علی گھر بیٹھا رہا، کبھی علی نے نہیں کہا مجھے حکومت دو، میں امام ہوں، جو سمجھے گا تو علی کے پاس آئے گا۔ ہم کبھی حکومتوں کے بھوکے نہیں رہے، یہ وجود اس پر حکومت کس کی ہے؟ لوگوں کو مسئلہ اہل بیت، ایون خدا سے یہی مسئلہ ہے کہ خدا تجھے مانیں گے، تیرے حکم کو نہیں مانیں گے، کہ جب وہ تیرا خالق ہے، الحمدللہ رب العالمین، مجھے خدا بھی مان، رب بھی مان۔ اب علماء سے یہی مسئلہ ہے، علماء بولتے ہیں یہ برا کر رہے وہ برا کر رہے، اب 5 منٹ کے لیے بتا، عقل سے سوچے، تو گھر جائے، تیرے گھر میں شیشہ لگا ہو اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پتا چلے کہ یہاں پہ کالک ہے، یہاں پہ گندگی ہے، اب شیشے کو دیکھ کر اپنی گندگی کو صاف کرو گے یا شیشے کو جوتے مارو گے؟ یہ ایسے بے وقوف ہیں جن کو بتایا جاتا ہے تمہارے اندر برائی ہے، اوپر سے ان کو مارتے ہیں، ہمیں کیوں بتایا؟ بے وقوف انسان شیشے کو توڑتا ہے، لیکن جو عقل مند ہے وہ شیشے کو اور صاف کرے گا، کہ مجھے اور بتا میرے اندر کون سا عیب ہے، چہرے پہ کون سی کالک ہے، تاکہ میں لوگوں میں جاؤں تو حسین دکھوں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ امام ہو، عالم ہو، نبی ہو، جو بھی اسے برائی اور اچھائی بتاتا ہے وہ مزید اس سے پوچھتا ہے مجھے بتا میرے اندر کون سی برائی ہے، تاکہ میں خود کو حسین بناؤں اور جنت میں علی کے سامنے جاؤں۔ دنیا دار جسم پرست ہے، ہم جسم پرست ہیں، جسم پہ کالک ہو تو شیشے کی تعریف کرتے ہیں، پر روح میں برائی ہو، وہ برائی ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتی نا، فزیکل نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنا عیب سننا پسند نہیں۔ یہی شیطان نے کہا خدا تجھے مانتا ہوں اور تیری نہیں مانتا، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے پلیز تو مجھے نہ بتا، میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، میرا جسم ہے میری مرضی ہے۔ یہ سوچ کہاں سے نکل رہی ہے؟ کہ ہم خدا مانتے ہیں اور جسم میرا ہے، زندگی میری ہے، وقت میرا ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ اللہ کہتا ہے بندے خدا میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا ہمیشہ اٹھا رہے، میں تجھے بتاتا ہوں کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے۔ معاشرے میں گناہ کیوں ہے؟ ایک تو ٹائم پہ بچوں کی شادیاں نہیں کرواتے، پھر بچہ زانی بنتا ہے، پھر گنہگار بنتا ہے۔ ایک باپ کی 3 ذمہ داری ہے، ایک بچے کا اچھا نام رکھے، پہلی ذمہ داری ایک والد کی اولاد پر اچھا نام رکھے، دوسری ذمہ داری اسے اچھی تربیت دے، علم دے۔ صرف بچے نکالتے نہیں جاؤ حیوانوں کی طرح، بندہ بچے پیدا کرتے جائے اور بچے کو تربیت نہ دے، کس میں گدھے میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ حیوان بھی بچے پیدا کرتا جاتا ہے، پھر گلیوں میں کبھی ادھر گھوم رہے کبھی ادھر، اس کا کام تھا صرف پیدا کرنا،
اس نے لذت لی، 9 مہینہ بچہ رکھا، پیدا کیا، 9 مہینے دودھ پلایا اور بچے کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ حیوان فطرت انسان ہے نا، انسان بچہ بھی پیدا کرتا ہے اور اسے تربیت بھی دیتا ہے کہ نوکر مکتب حسین جیسے بننا۔ نہیں مجھے کام میں صبح سے شام تک پیسہ بہت کما لیا تھا، قبر میں لے کر جائے گا، کہاں لے کر جائے گا؟ یہ سوچ کر مہینے کی ضرورت کتنی، اتنا کما، گھر بچوں کو ٹائم دے، بیوی کو ٹائم دے، صبح سے شام تک مال کے پیچھے تو لگا ہوا ہے، تجھ میں رہوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معصوم فرماتے تو زندگی کے گھنٹوں کو تقسیم نہ کرے، مال اس لیے کماتا ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دے، مال اس لیے کماتا ہے کہ بیوی کو عزت کے ساتھ رکھ سکے، مال اس لیے کماتا ہے کہ بچوں کے سروں پر چھت ہو، جب سب کچھ ہو گیا اب بچوں کو وقت دے۔ 17 منٹ اللہ نے نماز کے لیے رکھے، 24 گھنٹے تیری زندگی میں 6-8 گھنٹے آرام کے لیے، 6-8 گھنٹے کام کے لیے، 6-8 گھنٹے عبادت کے لیے، اور 6-8 گھنٹے کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے کہ تو اپنے بچوں کو ٹائم دے۔ ہم میں سے آج کتنے والدین ہیں جو دن میں 2 گھنٹہ اپنے بچوں کو دے؟ حیوانی زندگی ہے۔ شادی کرتے ہیں بس بیوی اس لیے پالی ہے کہ کھانا پکائے، کپڑے دھوئے، تو صبح استری کر کے ہاں بھائی چلے گئے گھر سے۔ جسمانی تعلق بس، یہ نہیں کہ تمہارے گھر میں انسان رہتے ہیں، حیوان نہیں رہتے، جیتے جاگتے روح والے انسان رہتے ہیں۔ تکلیف صرف یہ نہیں ہوتی کہ تم کسی کے ہاتھ کو کاٹو یا انگلی کو کاٹو، اگر تم کسی کے ایموشنز کو، احساسات کو کرتے، تمہیں پرواہ نہیں کہ کس چیز سے انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ میں انسان کو پس کر کے نیچے لا لیتا ہوں۔ فرمایا پہلی ذمہ داری بچوں کا اچھا نام رکھو۔ جب خدا اچھے اور برے نام پہ حساس ہے تو تربیت پہ کتنا حساس ہوگا؟ سوچو تو صحیح۔ اچھا نام رکھو تاکہ معاشرے میں جب بلایا جائے تو اچھے نام سے بلایا جائے۔ جب یہ بڑا ہو، جب نام سوچے کہ میرا نام مثلا حسن ہے، حسین ہے، تو اس کے ذہن میں آل رسول ہے۔ اچھا نام۔ دوسری بات اچھی تربیت۔ تربیت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ گھر کو ٹائم دے۔ بہترین مربی انسان کی ماں، اور ماں کو اگر شوہر سکون نہیں دے گا تو یہ بچوں کو تربیت نہیں دے پائیں گے۔ اللہ نے دونوں کے مزاج کو بڑا الگ الگ رکھا ہے۔ عورت کے وجود میں ایموشنز، احساسات، عواطف، نازک پن دیا ہے۔ باپ تھوڑا سخت مزاج ہوتا ہے، مرد بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے۔ معصوم نے کئی چیزیں بتائی، آج کل ماڈرن سائیکولوجی کے ڈاکٹرز نے انہوں نے بھی پروو کر دیا، کہتے ہیں بہترین گھر کے لیے ایک فارمولا یہ ہے عورتوں کے لیے کہ جب شوہر گھر آئے نا، ایون انہوں نے منٹس بتائے کہ جب شوہر گھر آئے نا تو 10 منٹ تک اس سے کوئی سوال نہیں ہے۔ گھر میں سے جھگڑا 10 منٹ تک، اب وہ تھکا ہوا، مارا ہوا، فیکٹری سے، کام سے، دکان سے گھر آیا تو بیوی نے فوراً کا سبزی لائے، اس کا دماغ پتہ نہیں کام کر نہیں لایا، جو بولا نا نہیں لایا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے بیٹھی ہوں، ادھر کی بات ادھر کی بات، سکون کا ہو جائے۔ یہ کام کیا ہوگا، 10 منٹ تک اس سے کوئی بات نہ کرو۔ اور ہو واقعہ مکتب علی تو تربیت کا مکتب ہے۔ ہم دور ہو گئے تربیت سے، ہم شاعری، رباعیاں، پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ لگ گئے، تربیت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ خطیب آتا ہے اور اپنی شاعری سناتا ہے، یہ نہیں سناتا کہ علی نے کیا بولا، مطلب گھنٹہ اپنی سناتا ہے۔ میں نے یہ شعر لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں بابا تو نے کیا لکھا، اپنی تعریف، اپنی بابا۔ تربیت اہل بیت، جس بچے کو جوان کو ادب نہیں، باپ سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ شوہر کو پتہ ہی نہیں بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، بیوی کو پتہ ہی نہیں شوہر کا حق کیا ہوتا ہے۔ گھروں میں حیوانوں والی زندگی۔ کئی ایسی خواتین ہیں جن کی طلاق ہوئی نہیں ہے پر ایموشنلی طلاق ہو چکی ہے، بس اس نے بولا نہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، مہینوں مہینوں بس آنا جانا، شوہر بیوی کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ کیا یہ گھر علی کا گھر ہے؟ یہ گھر اہل بیت کے گھر نہیں ہے۔ اب یہ بچی کیا سیکھے گی؟
یہ بیٹا کیا سیکھے گا؟ تم نے اولاد کو ایموشنلی بیمار کر دیا، نفرتیں اس کے دل میں ڈال دی. تم نے جسے پیدا کیا ہے وہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے، ماں سے بھی محبت کرتا ہے. یہ دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس بچے کو کیا کر دیتے ہیں؟ کنفیوز کر دیتے ہیں. اب اسے پتا نہیں باپ کو بولے آپ کو بولے. اب توقع نہ رکھنا یہ بچہ قاسم بنے گا. کربلا کا اخلاق تو دیکھو نا، کردار تو دیکھو نا، ادب تو دیکھو نا، محبت تو دیکھو نا. پہلا فرض اچھا نام رکھو، دوسرا فرض اچھی تربیت کرو. مولا فرماتے شوہر جب گھر آئے تو فرمایا جب تم بارش کا موسم ہے نا، جوتے کیچڑ میں آ جاتے ہیں، کب کیچڑ دے کے گھر جاؤ گے؟ نہیں ہوتا. تو کیا کرو گے؟ گھر کے پاس چھان دو، مٹی ساری گر جائے پھر گھر کے اندر جاؤں گا. مرد کے لیے ہے جب گھر جائے تو باہر کی باتیں باہر چھوڑ کے جائے. اب گھر جاتے ہی نہ بولے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں نے 4 گاڑیاں دی، بزنس میں اتنا نقصان ہوا، اور سارا باہر کا غصہ گھر والوں کا کیا جائے تمہارے ساتھ باہر کیا ہوا. باہر کی باتیں آفس میں، باہر کی باتیں باہر. جو کیچڑ مسائل دنیا کے، پریشانیاں دنیا کی، گھر جاتے ہو 1 گھنٹے کے لیے. اولاد چاہتی ہے باپ سکون دے، بیوی چاہتی ہے شوہر کیا دے؟ سکون دے. کیچڑ باہر چھوڑ کے جاؤ، جوتے صاف کر کے، مطلب ذہن کو صاف کر کے باہر جاؤ، اندر جاؤ. مولا بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ بیوی کو کہا تیرا شوہر تھکا ہوا، ہارا ہوا، ٹوٹا ہوا، دنیا کے مسائل کو منہ دے کر گھر آتا ہے. اب پہلی نگاہ اس کی تیرے چہرے پر پڑتی ہے تو بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. مسکرا کر اپنے شوہر کا کیا کرو؟ استقبال کرو. 10 منٹ جو شکایتیں ہیں بعد میں کر لینا، آتے ہی شکوہ اور شکایت نہ کیا. دوسری چیز اپنی زبان پہ کنٹرول کیا. کل میں نے کہا نا حضرت عباس کیا تھے؟ با ادب تھے. کبھی امام حسین کے سامنے بولا نہیں، بی زینب کے سامنے جاتے بڑے با ادب. ہمارے گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے؟ کیونکہ ہمیں تربیتی اصول نہیں پتا. معصوم کا فرمان ہے ان القلوب اقبالا وادبارا. بڑا پیارا جملہ ہے تربیت کے حوالے سے. فرمایا انسان کا دل محبت کے حوالے سے اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. انسان کا دل محبت کے حوالے سے اس میں کنٹرول نہیں ہوتا. اب آپ کے 5 بیٹے ہوں، 4 بیٹے ہوں، 2 بچے ہوں، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں کہ کس سے کتنی محبت کرنی. حضرت یعقوب کو اس آپ کے سامنے نا یوسف سب سے زیادہ پیارے تھے، بیٹے تو سارے تھے نا، دشمنی تھوڑی تھی اپنے بچوں سے، لیکن دل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اسی طرح بچوں کے لیے کوئی بچہ باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی بچہ ماں سے زیادہ. اب ماں بولے مجھ سے زیادہ کرو، باپ بولے اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کچھ ایسے بچے ہیں جو اپنے باپ سے محبت بھی نہیں کرتے. کچھ ایسے لوگ بھی ہمیں ملے تو کہتے ہیں ہم نفرت کرتے ہیں. محبت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان القلوب اقبالا. تو فرمایا گھروں میں اصول بنا. اصول کیسا؟ ہمارے جب جھگڑے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ بیوی بہن سے لڑی، ماں نے بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا، آپ نے 5-6 کو بٹھا دیا گھر میں اور آپ ان کو لیکچر دینے لگے ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو. محبت کرو گے تو گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے. اب وہ دل میں بولے گی مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، تو تم بول رہے ہو محبت کرو. میں سے دیکھتی ہوں میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر میرا ہائی ہو جاتا ہے. ماں بولے تم کہ تم میرے سے محبت کرو، میں مر جاؤں مجھے اس کی شکل اچھی نہیں. اسلام کبھی نہیں کہتا محبت کرو. اسلام کہتا ہے اچھا لگے یا نہ لگے ادب کرو. وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ. آپ اچھا لگے نہ لگے ادب کر، اف تک نہ ہو. اچھا لگنا نہ لگنا یہ تیرے بس میں نہیں ہے، لیکن ادب کرنا تو تیرے بس میں ہے. بیوی کو بولو میری امی اچھی لگے یا نہ لگے، بہن کو بولو میری بیوی اچھی لگے نہ لگے، لیکن بے ادبی نہ کیا کرو. محبت کے حوالے سے میں تجھے کچھ نہیں بولتا، بے ادب نہ بنو. اور بے ادبی جہاں سے ہوتی ہے زبان سے ہوتی ہے.
سب سے پہلی بے ادبی کی ابتدا زبان ہے، پھر ہاتھ چلتا ہے۔ زبان پہ خواتین کے لیے بولنا مقصد، زبان پہ کنٹرول کیا کریں۔ یہ زبان انسان کو کیا بناتی ہے؟ بے ادب بناتی ہے۔ پہلی چیز بچے کا اچھا نام، دوسری چیز تربیت دو، تیسری چیز جو باپ پر ہے اپنے اولاد کی اچھی جگہ پر شادی کرائے۔ 3 فرض ہیں، یہ پورے کرو، مرنے کے بعد سکون کے ساتھ سو جاؤ۔ آج مسئلہ والدین کے لیے کیا ہے؟ اولاد کی شادیاں نہیں کراتے۔ بچہ جوان ہو گیا، ضرورت ہے شادی کراؤ۔ معاشرے میں اتنی چیزیں ہم نے بڑھا دی، اسلوب ادب سے دور ہو گئے۔ نہ جوان کی فکر اسلامی ہے، نہ باپ کی فکر اسلامی ہے۔ کتنی بولا نا بیٹی اسے دوں گا، گھر بھی ہو، اچھی نوکری بھی ہو، کماتا بھی ہو، یہ ہو یہ ہو یہ ہو۔ دنیا میں کتنے تم نے ایسے امیر دیکھے ہیں جو غریب ہو گئے، اور دنیا میں کتنے ایسے غریب تم نے دیکھے ہیں جو امیر ہو گئے۔ امیری اسٹیبلٹی تو نہیں ہے، امیر آج امیر ہے کل شاید غریب ہو جائے، غریب آج غریب ہے کل شاید امیر ہو جائے۔ رسول نے علی سے یہ نہیں پوچھا تھا علی امیر ہو یا غریب ہو۔ جوان اچھا ہے، محنتی ہو۔ ہمیشہ بولتا ہوں متقی کو بیٹی ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں متقی کا مطلب ہے نماز پڑھتا ہو، نہیں۔ متقی کا مطلب ہے ماتم کرتا ہو، نہیں۔ متقی کا مطلب یہ ہے مثلا 10 بار زیارت پہ گیا ہو، نہیں۔ متقی کا مطلب ہے اس کے دل میں خوف خدا ہو، یہ متقی۔ کئی ایسے نمازی جن میں خوف نہیں، کئی ایسے بدبخت مولوی جنہوں نے مسجدوں میں بدکاریاں کی، جمعے دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے، پر تقویٰ نہیں تھی۔ وہی خوف۔ متقی کا مطلب دیکھو یہ جوان اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں، خوف خدا ہے کہ نہیں، ادب امام ہے کہ نہیں۔ اب ایسا جوان جو تربیت یافتہ ہوگا نا، جب شادی کرے گا ذمہ داری آئے گی، وہ کام بھی کرے گا۔ تو محنتی ہو، یہ نہیں کہ صبح سے شام کی روٹین پوچھو یہ کرتا کیا ہے۔ اب اس کا باپ بولے صبح سے شام تک ٹی وی اور کرکٹ کھولتا ہے، جسے تو کبھی دو ہی نہیں، بھلے 5 وقت کا نمازی کیوں نہ۔ اب پتہ ہے نکما آدمی جو صبح سے شام تک گھر بیٹھا یہ کمائے گا کیسے؟ ایسا جوان جو پتہ ہے یہ پڑھائی میں بھی محنتی ہے، رزق و روزی میں بھی محنتی ہے، صبح سے شام تک اپنی روزی کی تلاش میں بھی نکلتا ہے۔ اب جب اسے بیٹی ہوگی، خدا کہتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اب یہ میرا کام ہے، میں اپنے فضل و کرم سے اسے غنی بنا دوں گا۔ کئی ایسے امیروں کی لسٹ لا کے آپ کو دے سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایک فائٹ کر کے شروع کیا اور اللہ نے اسے کروڑ پتی بنا دیا نا۔ تو محنت کرنا، اللہ کہتا ہے محنت کر، نکم میں نہ بن۔ اس جوان کو شرم آنی چاہیے جو 26-27 سال کا ہو گیا اور ابھی بھی اپنے باپ کا کام ہے۔ اس کے اندر عزت نفس نہیں ہے، سیلف اسٹیم نہیں ہے، تو عزت نفس کو پامال کر رہا ہے۔ بس میرے باپ کے پاس پیسہ ہے، اس کا کھاؤں گا، جو اس نے کمایا وہ اس کا ہے، تیرا کیا ہے؟ تو اپنی محنت دکھانا، اپنی محنت سے کوئی کاروبار شروع کرنا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی جوان آتا ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی وقت پہ کرا جا کریں۔ مردوں کا پھر بھی مسئلہ نہیں، بچیوں کو بڑے مسائل۔ اب بچی بولے بابا مجھے بیچلر کرنا ہے، ایم اے کرنا ہے، ابھی یہ خوش ہے بیٹی کو پڑھاتا جا رہا ہوں۔ جب تک ایم اے کرے گی 28-29 کی ہو جائے گی، کوئی رشتے بھی نہیں آئیں گے۔ عورت کے لیے ہے اسے اچھی تربیت دے، اچھا اخلاق دے۔ اب ڈگریاں لے کے کیا کرے گی؟ بچوں کی تربیت کرے گی۔ بچی کو سمجھا کہ اللہ نے تیرا وجود بنایا تاکہ تو ایسے بچے پیدا کر جن کو نوکر امام زمانہ بنا سکے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ 17 سال میں 18 سال میں جب قابل ہو جائے اس کی فوراً کیا کر دو، شادی کرا دو۔ جوانی میں شادی ہوگی، خوش بھی رہے گی۔ اب کیا ہوگا، تم اس کو اتنا پڑھا بھی دو گے، ہاں پڑھنا ہے، میں پڑھائی کے مخالف نہیں ہوں، لیکن پہلے شادی کرواؤ۔ کوئی شوہر اس کو پڑھانا چاہتا ہے اس کو پڑھا بھی دے۔ جب ایج اس کی نکل جائے گی، اب ایم اے کر کے آ جائے گی اور دیکھے گی اپنے ارد گرد، کسی نے میٹرک کیا، کسی نے انٹر کیا، اب رشتے آئیں گے۔ پہلا سوال کیا کرے گی، لڑکا کتنا پڑھا ہوا ہے؟ اچھا قابل لڑکا نہیں، میں نے ایم اے کیا، انٹر والے سے شادی کی۔ ڈگریوں سے شادیاں ہوتی ہیں کیا؟ انسانوں سے شادیاں ہوتی ہیں۔ اخلاق کو دیکھو، قاضی شریف بہت پڑھا لکھا تھا پر قاتل حسین بنا۔ قمر اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا پر ادب علی تھا۔
اصل باادب ہونا چاہیے. اہل بیت کی دربار میں ان ظاہری علوم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ جملہ مولا کا ہے. فرمایا علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، کمینے کو ملے تو اس کی کمینی بڑھتی ہے. اصل اپنے ظرف کو صحیح کرو، تھوڑا سا علم بھی ہوگا شرافت بڑھے گی. اگر بندے کا اخلاق صحیح نہ ہو، ظرف صحیح نہ ہو، وہ علم اسے متکبر بنا دے گا. وہ پیسہ اسے تکبر و غرور میں ڈال دے گا. وہ یہ سمجھے گا یہ سب کچھ میرا ہے. فرمایا جن میں اکڑ ہوتی ہے وہ سوکھے ہوئے درختوں کی طرح بغیر سائے کے ہوتے ہیں، لیکن جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھلدار درختوں کی طرح لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والا. یہ مسائل ہیں، گھروں میں ادب نہیں ہے کیونکہ تربیت نہیں ہے. انسان ہے تاکہ کیا کرے؟ تربیت کرے. خلاصہ گفتگو اور کلام، دنیا شکم مادر کی طرح ہے. 60-70 سال تمہیں یہاں پہ اپنے لیے نیکیاں جمع کرنی ہیں. مصیبتیں ہر انسان پہ آتی ہیں. امام حسین پر جتنی مصیبتیں آئیں یہ سوچ و سمجھ سے بات آتا ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اصبروا، آل عمران کی، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو. اصبروا، صبر کرو. وصابروا، صبر کرو. ورابطوا، اپنا رابطہ مضبوط کرو. مولا سے کا مولا اللہ ایک بار بولتا صبر کرو، 2 بار اصبروا وصابروا ورابطوا. کا پہلا صبر ہے حلال خدا، حرام خدا. اللہ نے کئی چیزیں حلال کی، حرام کی، پابندیاں لگائیں، ان پہ کیا کرو؟ صبر کرو. مولا دوسرا صبر ہے اپنے دین کی وجہ سے تیرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. مثال جوان کو نوکری کوئی نہیں دے رہا کیونکہ وہ شیعہ ہے، دین کی وجہ سے. کیونکہ تو شیعہ ہے تجھے مارا جائے گا، کیونکہ تو علی والا ہے کئی جگہوں پہ شاید تجھے رسوا کیا جائے، قتل کیا جائے، تیرا مال لوٹا جائے. اس پر بھی کیا کرو؟ صبر کرو. ورابطو، تیسری چیز ہے اپنا رابطہ اپنے امام زمانہ کے ساتھ مضبوط کرو. کربلا میں دونوں صبر تھے، حلال و حرام میں خدا کا خیال کربلا والوں نے رکھا. کبھی حسین نے الیعبد باللہ اور حسینیوں نے کربلا میں اللہ کی مخالفت نہیں کی. دوسرا صبر، اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے دنیا اسے اپریشیٹ کرتی ہے کہ جی تو نے گناہ کیا، شاباش. اور یوسف کو سزا ملی گناہ نہ کرنے پر. 10 سال سے زیادہ یوسف جیل میں رہے کیونکہ اس نے زلیخا کے گناہ کی دعوت پہ لبیک نہیں ہوتا کہ جیل میں ڈال دو. آج آپ کا بچہ، علماء کہتے ہیں کہ یوسف کو ایک زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی، آج سینکڑوں زلیخائیں تمہارے بچوں کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں. وہ نبی تھا، بچ گیا. اپنے بچوں پہ اتنا بھروسہ نہ کیا. کسی نے مجھے بولا مولانا میں سید ہوں، سید کا خون ہے میرے بچے میں، یہ گناہ نہیں کرے گا. میں نے کہا نوح کا بیٹا بھی اور اس کی رگوں میں بھی تو نبی کا خون تھا. اکڑ نہ کبھی بھی پھسل سکتا ہے. مہار کو تھامے رکھو، وقت پہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، کیونکہ اگر یہ گناہ کرے گا، خطا کرے گا، کل قیامت کے دن یہی بچہ تیرا گریباں پکڑے گا کہ بابا تم نے میری تربیت صحیح نہیں کی. یہی بیٹی باپ کا گریباں پکڑے گی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کیوں بیوی شوہر سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا. وہ بیٹا جو دنیا میں باپ کے ساتھ رہ کر سکون پاتا تھا، قیامت میں باپ کا گریباں پکڑے گا کہ تم نے میری صحیح تربیت نہیں کی تھی. گناہ پہ صبر، اپنے عقیدے کی وجہ سے جو ظلم ہوتا ہے اس پہ صبر کرو. ورابطو، اپنا رابطہ اپنے مولا امام زمانہ سے مضبوط کرو. مشہد کا رہنے والا کہتا ہے میں بڑی تمنا رکھتا تھا مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو. اشارہ ہوا کہ 40 شب بدھ گھر کی چھت پر جا کر
2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھو اور وہ جو اعمال مفاتیح الجنان میں موجود ہیں وہ کرو تو تجھے امام کی زیارت ہو جائے گی. کہتا ہے 40 شب بدھ میں نے عمل کیا. خواب میں اشارہ ہے کہ فلاں مشہد کے محلے کی فلاں گلی میں فلاں نمبر گھر، یہ سب مجھے خواب میں دکھایا گیا، گلی بھی گھر بھی. اس دن رات کے اس پہر چلے جانا اور وہاں پہ تجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے گی. کہ نیند سے اٹھا، اس دن کا انتظار کیا، جو خواب میں دیکھا تھا اسی گلی میں گیا، اسی وقت جو گھر دکھایا تھا رات کے 2-3 بجے اس گھر کے دروازے پر دستک کی. جیسے دروازہ کھولا بالکل گھر میں اندھیرا تھا، ایک بندے نے دروازہ کھولا، جیسے میں اندر گیا اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ کا انتظار تھا. میں نے کہا میرے مولا کہاں ہے؟ مجھے خواب میں اشارہ ہوا مولا یہاں ہے. کہا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تو بھی انتظار کر، اور خاموش ہو کے یہاں بیٹھ جا. کہا اندر گیا، 2-3 لوگ اور بھی تھے. کیا دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک جنازہ پڑا. پوچھنا چاہا کہ انہوں نے کہا خاموش ہو گیا. بیٹھا انتظار میں. تھوڑی دیر گزری کہ گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. ادب سے یہ تینوں کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اشارہ دیا کہ حجت خدا. ان میں سے ایک گیا، دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا وجود امام زمانہ گھر کے اندر تھا. سب نے کہا کھڑے ہو جاؤ، امام زمانہ اس جنازے پر نماز جنازہ پڑھا ہے. یہ جنازہ اس گھر کے سکتے تھا. امام نے نماز پڑھانا شروع کر دی. یہ شرف میں واقف یہ کہتا ہے کہ میں نے وقت کے امام کے پیچھے نماز جنازہ کو ادا کیا. نماز ختم ہوئی، جنازہ اٹھا. حجت خدا امام زمانہ نے اس جنازے کو کاندھا دیا. کسی حد تک ہم قبرستان کی طرف گئے اور ہم تدفین میں لگ گئے اور امام ہماری نظروں سے پھر غائب ہو گئے. کہ دفن وفن کر کے واپس آئے. میں نے کہا امام کا بس شرف مل گیا، تم نے نماز پڑھی، امام کو دیکھا، اس سے زیادہ کیا؟ جتنا وہ چاہتے ہیں اتنی اپنی زیارت کراتے ہیں. میں نے کہا وہ باتیں تو چھوڑ دو، مجھے امام اپنے گھر میں بھی زیارت کرا سکتے تھے، لیکن خواب میں یہ بولا یہاں آؤ، اس گھر میں آؤ. یہ جنازہ کس کا تھا؟ اس نے کہا ایسا تو جی لگ رہا تھا مولا مجھ سے ملنے آئے تھے، لگ تو یہی لگا تھا کہ امام جنازہ پڑھانے آئے تھے. آمد تو جنازے کے لیے تھی جس کی نماز جنازے امام نے پڑھائی. کس کا جنازہ تھا؟ کہا ایک خاتون کا جنازہ ہے، ایک مومنہ کا جنازہ ہے. کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا کہ حجت خدا اس کی نماز پڑھا دے. یہ زمانہ تھا رضا شاہ کا. اس کا جو باپ تھا ترکی میں آیا تھا، آزاد ترک. شاہ کا باپ ایران میں تھا. ان دونوں نے ترکی آپ دیکھتے ہیں سارے مسلمان پر سیکولر مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں، بالکل بے دین ایک نمبر کے. کیونکہ اس نے اس زمانے میں پورے ترکی کو سیکولر بنایا تھا برٹش حکومتوں کے کہنے پر، اور آج وہ اس کو ہیرو مانتے ہیں. آتا ترک کو ترکی والے کہتے ہیں ہمارا ہیرو. جس طرح آپ کے لیے قائد اعظم ہے ان کے لیے آتا ترک. اور اگر وہاں پہ آپ نے آتا ترک پہ جھٹلا بول دیا تو آپ کو فوری پھانسی ہو جائے گی. اتنی محبت ہے ان کو اپنے اس لیڈر سے. اس نے ترکی میں حجاب پہ پابندی لائی. یعنی کوئی بھی خاتون اگر ترکی میں چادر پہن کے حجاب پہن کے آتی تو جیل تھی. سب کو بولا کہ اسکرٹ پہن کے آفیسز میں آؤ، سرکاری دفتروں میں. اور اسی کو دیکھ کر شاہ کے باپ نے ایران میں بھی کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی. اس لیے اکثر لوگ ایران جاتے ہیں کہتے ہیں ایرانی عورتیں اتنا حجاب کیوں نہیں کرتی؟ کہ وہی لت لگی ہوئی ہے اس زمانے کی، اسے بے دین بنایا ہے. تو خمینی کا کمال ہے کہ اتنے بے دینوں کو دیندار بنا دیا. خاص طبقہ تھا ایران میں دیندار جس کو اللہ نے مدد کی، اور اس نے ان ایرانیوں کا جن کو شاہ نے اتنا بے دین بنا دیا تھا کہ پورا خطہ اگر عیاشی کرنے جاتا تھا تو ایران جاتا تھا. اس ملک میں حکومت اسلامی کو نافذ کرنا تو وہاں علماء کا کمال تھا. تو اس نے ایران میں بھی کیا پابندی لگا دی؟
اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی تو لمبے کپڑے نہیں پہنے گی، حجاب نہیں کرے گی، اس پر کہا یہ خاتون 14 سال گھر سے نہیں نکلی. کتنے سال؟ 14 سال گھر سے نہیں نکلی، کیونکہ اگر نکلوں گی حجاب اتارنا پڑے گا اور میں ایک لمحہ بھی اپنے امام کو ناراض نہیں کروں گا. یہ ارادے کی مضبوطی، یہ ثبات قدم جو کربلا والوں میں تھا کہ جب اس نے یہ کام کیا نا 14 سال، تو امام نے کہا تو نے 14 سال ہمیں راضی رکھا، جب تو دنیا سے جائے گی تو ہم تیرے جنازے پہ نماز جنازہ پڑھانے. ایسے نہیں علی ابن سلمان کا نماز جنازہ پڑھانے جاتے ہیں. تو بھی ایسا کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. جو انسان اپنے دین پہ کمپرومائز کرے ایک لمحے کے لیے، وہ انسان نہیں رہتا، اس لمحے میں حیوان بن جاتا. لیکن اتنے قریب ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے حسین کا فرش عذاب چاہا ہے. آج خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، معاف کر دوں گا، لیکن اس فرش عذاب آنے کے بعد اللہ سے وعدہ کر کے تھا کہ اے خدا میرا وعدہ ہے آج کے بعد خطا نہیں کروں گا. اللہ کہتا میرا وعدہ ہے میں بھی تجھے حر بنا کے واپس نہیں کروں گا. کریم ابن کریم کا دربار ہے، ایسے کریم جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. کہ تو بھی اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا حسین تیرے بچوں سے پیار کرتا ہے. کوفے کا تاجر تجارت میں ناکام ہو کے جب گھر آیا، بیوی نے اسے کہا کہ کچھ کما کر لائے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر جلدی کرو کربلا جاؤ. سارا کوفہ کربلا جا رہا ہے اور اعلان ہوا ہے جو بھی اس جنگ میں جائے گا اسے پیسہ دیا جائے گا، مال دیا جائے گا. کہتا میں بھی فقیر ہو چکا تھا، دوڑا دوڑا کربلا پہنچا اور اس وقت پہنچا جب کیا دیکھا کہ سارے لاشیں زمین کربلا میں بکھرے. لوگوں کا ہجوم ہے، اس ہجوم کے بیچ میں ایک بوڑھا ہے جسے جو ملتا ہے وہ اسے مارتا ہے. کوئی نیزے سے، کوئی تلوار سے، کوئی تیر سے، ہجوم کے بیچ میں. اور فریاد کر کے کہہ رہے ہیں یہ باغی ہے، اسے مارو. کہتا میں نے کہا میں کیوں پیچھے ہوں؟ مطلب جنگ ختم ہو چکی ہے، بس اسی کو مارنا ہے. ابھی میں بھی آگے بڑھا، میں نے بھی پتھر لیا اور میں اس کو مارنا چاہتا تھا. جیسے مارنا چاہتا تو اس نے سر بلند کر کے مجھے دیکھا کہ جیسے اس کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑی، عجیب سا رخ اور وحشت میرے وجود کے تاریخ ہو گیا. اور میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے ماتھے پہ سجدے کے نشان تھے. میں نے کہا بندہ خدا کہیں خطا تو نہیں کر رہا؟ یہ بول رہے ہیں باغی ہے، معلوم تو کر. باغیوں کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہوتے. میں نے کہا کہ آگے بڑھ کے اسے سلام کرتا ہوں، اگر جواب دیا تو مسلمان ہے. آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکہ ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام. اس نے میرا نام لیا، کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام. میں نے کہا آپ کو میرے نام کا کیسے پتا؟ کہا یہ تو بتا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا؟ کہا کیوں مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے، پر آج کے دن کسی نے مجھے مسلمان سمجھا نہیں. کبھی سوچا زیارت عاشورہ میں 100 سلام کیوں دیتے امام حسین کو؟ عاشورہ کے دن مستحب 100 سلام کیوں؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کوئی سلام کرے. کہتے تھے نہیں مسلمان نہیں سلام کرے. اور علی کو سیدہ نے کہا علی میں نے سنا ہے کوئی مجھے سلام نہیں کرتا. کہ نبی کی بیٹی آپ سلام کی بات کرتی، میں سلام کرتا ہوں. علی کو کوئی جواب نہیں دیتا.
اس نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ مولا نے کہا خط بھی تو نے لکھا، بلایا تو نے، اوپر سے پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کون سا خط؟ کا تو نے حسین کو خط نہیں لکھا تھا؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ کہ جیسے سنا کہتا ہے میرے بدن پہ لرزہ طاری ہوا، مولا کے قدموں پہ گر گیا، مولا واللہ مجھے پتا نہیں تھا، ورنہ میں اپنے امام کو پتھر ماروں۔ مجھے کہا کوئی لشکر ہے باغیوں کا، کافروں کا، اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ مولا یہ عالم، فوراً میں نے تلوار نکالی، میں نے کہا مولا اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں گا۔ امام حسین نے کہا تجھ سے میں نے جہاد اٹھا لیا، جتنا جلدی ہو سکے گھر چلا جائے۔ کہ مولا کیسے سال میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں؟ امام نے فرمایا گھر جا، تیری 4 سالہ بچی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بچیاں اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دوسرا شاید حسین اس لیے بھیج رہے تھے کوئی تو ہو کوفے میں حسین سے محبت کرنے والا، کوئی تو ہو ان بیویوں کو پانی پلانے والا۔ کا اصرار کیا کہ نہیں میرا حکم ہے جلدی چلا جا، کیونکہ ابھی میں آواز دوں گا حل من ناصر ینصرنا، اور اگر تم نے آواز کو سنا تو جہاد واجب ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا تو جلدی نکل جا۔ اصرار کیا، حسین نے کہا نہیں حکم ہے جلدی کربلا سے چلا جا۔ کہتا ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے مولا سے دوری اختیار کی، تھوڑا دور ہوا، پیچھے سے آواز آئی تھوڑا جلدی میرے قریب تو آ۔ دوڑا گیا، مولا جہاد کی اجازت ہے، لڑوں مروں؟ اس لیے نہیں بلایا۔ مولا کیوں بلایا؟ کہ گھر جا رہے ہو؟ کہ جی مولا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہ ہاتھ آگے بڑھا، کہ زخموں سے چور بدن تھا، اور حسین نے انگوٹھی میرے ہاتھ پہ رکھی، روتی ہوئی آنکھوں سے کہا مولا یہ کس کے لیے؟ کہ یاد ہے سفر گیا تھا، بیٹی نے کہا تھا بابا انگوٹھی لانا، تجھے یاد نہیں پر حسین کو یاد ہے۔ جو غیروں کی بیٹیوں کی اتنی پرواہ کرے، تصور کرو جب اس کی سکینہ کو تماچے لگے ہو۔ اسے امام بولتے ہیں جسے یہ بھی پتا ہے تیری بیٹی نے کیا مانگا ہے۔ جب مقتل پڑا ایک انگوٹھی تو مولا نے اسے دی، اور ملتا ہے جب مختار نے ایک بدبخت سے پوچھا بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ کسی نے کہا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ایک سے کہا تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ کبیر جب میں حسین کے لاشے پہ پہنچا نا ہر چیز لٹ چکی تھی، کوئی کمر بند لے گیا، کوئی حسین کی زین لے گیا، کہ میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں بچا، ایک عریان بدن تھا جس پہ لباس نہیں تھا، اور وہ تیروں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اچانک میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی، ایک تو حسین نے عطا کی، یہ دوسری انگوٹھی تھی۔ کبھی میں نے حسین کا ہاتھ اٹھایا، اتارنے کی بڑی کوشش کی، لیکن شاید انگوٹھی حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لعین پھر تو نے کیا کیا؟ کبیر مجبوری میں نے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ بچی جب بابا کے بدن پہ آئی ہو، کیونکہ زینب فرماتے جب میں مقتل میں گئی نا، خیموں میں سکینہ نہیں ملی، کربلا میں میدان میں سکینہ نہیں ملی، میں نے کہا شاید سکینہ نہر فرات پہ گئی ہو، وہاں بھی نہیں ملی۔ پھر میں گودی قتل گاہ میں گئی۔ گودی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ نچلائی جگہ تھی، یہ بھی امام نے معجزے سے اس کو نیچے کیا تھا۔ فرماتے جب شمر مولا کا گلا قلم کر رہا تھا تو امام نے کہا اے زمین کربلا نیچے چلی جا، میں نہیں چاہتا یہ منظر میری بہن ذہن پہ۔ بی بی فرماتی جب وہاں پہنچی نا تو میں نے کیا دیکھا؟ سکینہ
ایک بدن ہے جس کی گردن کٹی ہوئی ہے، اس گردن پہ سر رکھ کے بچی سو رہی ہے۔ فرماتی بیوی نے اسے اٹھانا چاہا تو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، زینب تھکی ہوئی ہے، میری بچی کو نہ اٹھا۔ بی بی بیٹھ گئی۔ جب خود سکینہ ہوش میں آئی نا، بی بی زینب نے تعجب سے پوچھا کہ سکینہ، میں نے بھی حسین کو نہیں پہچانا، کیونکہ بدن یا کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے، حسین کی تو دونوں چیزیں لٹ چکی تھی۔ کہ سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا گا؟ وہ بھی اماں میں نے بھی بڑا تلاش کیا اپنے بابا کو، لیکن کہیں بابا نظر نہیں آئے، تو اچانک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے میری یتیمہ بچی میرے قریب۔ اخلاق حسین یہ تھا کہ اغیار کی بچیوں کی حسین کو فکر تھی۔ میں قسم کھا کر بول سکتا ہوں، امام زمانہ تیرے بچوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حسین اپنے چاہنے والے کی بچی سے محبت کرتے تھے۔ تو کیسے چاہیں گے وہ مولا کہ ہم اذیت میں رہیں، ہم فشار قبر میں رہیں؟ وہ تو کہتے ہیں آجا، ہم اس مہربان ماں کی طرح ہیں جو اولاد کے لیے جھولیاں پھیلا کے دعائیں کرتی ہیں۔ آپ فرش عزائے حسین پہ اور خور بن کے فرش عزا سے جا دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین۔ حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی گردن پہ رکھا تھا۔ جو حسین کے غم میں روئے، میری دعا ہے خدا اسے قبر کے رونے سے بچائے۔ جو زہرا کے لال پہ روئے، خدا اسے قیامت کے رونے سے بچائے۔ سنو کہ حسین نے سکینہ کی تربیت کیسے کی۔ راوی کہتا ہے واجب نماز امام حسین مسجد میں پڑھا کرتے تھے، لیکن مستحب نمازیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا مستحب نماز بھی مسجد میں پڑھا کریں؟ فرمایا نہیں میرے پیارے صحابی، گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے، یہ پتری بابا کے مسجد سے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ سکینہ تو مصلی بچھایا کرتے تھے، ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے قریب الوطن بابا کے لیے۔ 3 سال تک بچی یہی کام کرتے،
ایک مصلی بنتی ہے ایک بابا کے لیے۔ راوی کہتا ہے پوری زندگی حسین اپنی نمازیں گھر میں پڑھتے، لیکن جب کربلا آ گئے 9 دن حسین نے نماز مصعب خیمے میں پڑھی۔ بچی خیمے میں 2 مصلی بچا دی تھی، کپڑے دیے کپڑے بھرے بدن بابا کے لیے۔ روایت کے جملے آئے جب شام غریب آ گئی، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے 2 مصلی بچائے کہ شاید میرا بابا آئے گا، میں بابا کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ لیکن بچی کو کون سمجھاتا سکینہ اب بابا واپس نہیں آئے گا۔ ننھی سی بچی 4 سالہ بچی مصلی پر بیٹھی ہے، ننھے سے آنسوں کو اٹھایا، میرے اللہ میرے پردے سے بابا کی خیر ہو، میرے اللہ میرا اکبر بھی مارا گیا، او میرا علی اصغر بھی مارا گیا۔ رو کے کہنے لگی چچا قسم لے اب پانی نہیں مانگو گے۔ لیکن بچی کو کیا پتا اب بابا آنے والے، سکینہ آج کے بعد تجھے اکیلے نماز پڑھنا پڑے۔ روایت کے جملے اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز، بچی دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئی، شاید میرا بابا آیا، لیکن سنیں گے بچی نے کیا دیکھا۔ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے، دوڑی دوڑی گئی شاید میرا بابا آیا، لیکن سکینہ نے کیا دیکھا، شمر ہے ہاتھ میں تابیا تصور کر کے معصومہ بچی، اسے کیا پتا قاتل کیا ہوتا ہے۔ لہی نے دیکھا بچی دوڑی دوڑی خیمے سے باہر آئی، پوچھا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہے میں بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بابا نہیں آیا۔ لہی کے کہا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے میں بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود مجھے معاف کریے گا، جیسے کہ سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ راوی کہتا ہے لہی کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف ڈگا، او شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر بھیگا۔ بچی بابا بابا او میرے غریب بابا، دوڑے دوڑے بابا کے سر کی طرف، ننھی سی بچی نے بابا کے کٹا ہوا سر اپنی گود میں لیا، کبھی اپنے ننھے سے ہاتھوں سے بابا کے چہرے سے مٹی ہٹانے لگی، رو کے کہنے لگی بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ او بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اب یہ میرے تصور کے جملے، شاید بچی نے بابا سے پیار میں بولا، سر کو گود میں لیا، رو کے کہنے لگی بابا
بابا او میرے تھکے ہوئے بابا او میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا او بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا قاسم کا لاشا تو نے اٹھایا عباس کے کٹے ہوئے بادو تو نے اٹھایا او بابا لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہونا او بابا 3 مرا تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا او آجا سکینہ کے سینے پہ سونا بچی بابا سے پیار کر رہی تھی آیت اللہ مظاہری فرماتے یا شملہ کے بڑا بچی سے بابا کا سر چھینا اتنے زور سے دماغ مارے اتنے زور سے تالیاں مارا کہ سکینہ میں ہو جو گئے بچی خیمے میں بے ہوش ہوئی بی بی زینب جیسے خیمے میں پہنچی گئی کیا دیکھا بچی کے کان بھی زخمی ہے رخساروں پہ نیلے نشان سکینہ کو زینب نے اٹھایا بچی کی آنکھیں کھلی قدیمی مومنوں ذرا سوچ کے بتاؤ بچی نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا بچی نے یہ نہیں کہا بھوپی اماں شبر نے میرے دل اتارے بچی نے یہ نہیں کہا بھوپی اماں مجھے دماتے مارے بچی نے یہ نہیں کہا بھوپی اماں میرا بابا کہا اے مجلس میں آنے والی ہو اے زینب پہ رونے والی ہو سنو 4 سالہ بچی نے کیا سوال کیا بابا کا سوال نہیں کیا اپنے کانوں کا سوال نہیں کیا اپنے رخساروں میں تماچے لگنے کی باتیں نہیں کی جیسے آنکھیں کھلی زینب پہ نگاہ پڑی پہلا سوال کیا بھوپی اماں آپ کی چادر زینب نے کہا سکینہ جو شبر کرے کرنے گیا وہ میری چادر ملے گیا کبھی مجلس میں مرنا ہو کرنا یا کرو وہ سکینہ کر دے ٹکڑا اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور رحمان امام زمانہ کا ظہور فرما اے خدا ہمارے مرحومین کے برزخ کے سفر کو آسان فرما ہم سب کو قبر کی پہلی رات امام حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگارا جو زیارات کے متمنی انہیں زیارات نصیب فرما جو قرضدار ہیں بے اولاد ہیں پریشان ہیں بیمار ہیں جن مومنوں کی جو حاجتیں ہیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اس در سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ پڑے گا ہمارے مولا اور آقا امام کو